لہٰذا میرٹ پر آتی ہیں۔ آج سے 25 30 40 سال پہلے ہر جگہ ایک پروپورشن رہتا تھا، 1/4 لڑکیاں اور 3/4 لڑکے، اور پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جینڈر ڈسکرمنیشن علم کے اندر بھی نہیں ہو سکتا، جہاں دوسری چیزوں میں نہیں ہوگا علم کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ تو خواتین کی پاکستان کی معیشت کے اندر کنٹریبیوشن کا امکان بڑھ گیا۔ خیر وہ گفتگو میں آپ سے بعد میں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کتنی سروس میں رہیں گی اور کتنی ایٹریشن کا شکار ہوں گی۔ دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ وچ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ، اور میں اس وجہ سے بڑے آرام سے آپ سے اس بات کی گفتگو کر سکتا ہوں کہ کیونکہ میری بھی 3 بیٹیاں ڈینٹسٹری میں گئیں، تو لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ خاندان کے ساتھ خاندان کی اہمیت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے کے اندر بھی کام کرنا اس وجہ سے نہیں کہ روزی کمانی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی قوم نے، آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر بے انتہا انویسٹ کیا ہے۔ یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی بھی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ یو ہیو پیڈ فار یور انٹائر ایجوکیشن۔ آپ کے مریضوں نے، آپ کے لوگوں نے، آپ کے ساتھیوں نے، سب نے، اس قوم نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے، اور یہ قوم ایک بہت اچھے حال والی قوم نہیں ہے۔ آج کل تو زیادہ احساس ہوتا ہے اس بات کا، لہٰذا یہ سونا ہے جو آپ کو ملا ہے، اور جس سے آپ ایلیٹ میں آ گئیں۔ نرسز سے بھی میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ ایلیٹ میں آ گئیں کہ آپ کو تعلیم مل گئی۔ یہ بھی ایک بہت چھوٹا ایلیٹ ہے، لہٰذا ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اساتذہ کرام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی محنت اور انہوں نے علم کا ٹرانسفر کیا۔ یہ انسان کا جو کائنات کے اندر آنا جانا ہے، اس کے اندر یہ بہت ضروری رہا کہ کیونکہ لائف از لمیٹڈ، تو لہٰذا دا بیٹن از گیون ٹو دا نیکسٹ جنریشن کہ تم اب یہاں تک علم ہمارے پاس یہاں تک پہنچا، اب تم لے کر چلو۔ تو وہ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا کام ہے، تو میں آپ کے اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کی قدر کرتے رہیں اور کرتے رہیں، جتنے بھی چند مرد یہاں بیٹھے ہیں تو کرتی رہیں اور کرتے رہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں دوسری اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر آؤں، گفتگو کر کے چلا جاؤں، مگر میری خواہش یہ ہوگی کہ میری گفتگو سے اور آپ کی باتوں سے اور آپ اس ماحول سے میں بھی کچھ سیکھوں، اور کوشش یہ ہوگی کہ اپنے تجربے کی بات پر بنیاد پر آپ کے سامنے بھی کچھ کہوں، اور ملک کی ضروریات کے اعتبار سے ضرور اس کا اینکر میرا ملک ہوگا، ساری چیزوں کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی قدر ہے مزید دلاؤں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر بڑا انویسٹ کیا، ان کا میں مشکور ہوں، ان کا آپ کو مشکور رہنا پڑے گا، آج نہیں ساری زندگی۔ یہ اس قوم کی خوبصورتی ہے واقعی، یعنی اگر آپ لوگ باہر ہجرت کر کے بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ بے چین ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کا سا کلچر لے کر چلیں، بے چین ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کی شادیاں پاکستان میں ہو جائیں۔ تو یہ آپ کے کلچر کا ایک سونا ہے جس کا دنیا کو علم نہیں ہے، صرف پاکستانیوں کو علم ہے، اور یہ سونا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر، یہ جو محبتوں والا مذہب ہے اور محبتوں والا کلچر ہے، اسی کی جو طاقت ہے وہ دنیا کے اندر اگر کام آئے گی تو سب سے بڑی طاقت یہ محبتوں کا کلچر ہے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کی قدر کرنا زندگی بھر، اس کو اپنے دامن سے مت نکالیے گا، چاہے آپ جو پروفیشن کریں، چاہے آپ جہاں جائیں، چاہے آپ جتنی ترقی کریں، یہ ماں باپ کا احسان جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر چلنا، صرف اس وجہ سے بھی کہ آپ نے وہ احسان لوٹا تو سکتے نہیں آپ، مگر یہ کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے اوپر وہ احسان کرے۔ تو یہ بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے گریجویٹ کر نکلیں تو صرف یہی نہیں، ماشاءاللہ آپ نے جو عہد لیا ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عہد بھول جاتے ہیں
اور ایک مزاج ہے جو قابو کر لیتا ہے پھر نفسیات کے اوپر۔ تو عہد کو یاد رکھنا، کبھی کبھی پڑھ لینا زندگی میں، مگر یہ عہد جو ہے پڑھنے کی ضرورت کبھی کبھی شاید پڑ جائے، مگر اگر اس عہد کو آپ اپنا لیں، کیا وہی ہمدردی جس کا میں نے ذکر کیا، آپ کے صرف مریضوں کے ساتھ نہیں بلکہ معاشرے کے ساتھ، کیونکہ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گریجویٹس ہوئے یہاں پر، آپ انسان ہیں، اور انسانیت کے ناطے یہ جو ماحول ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ یہ چند ایلیٹ جس میں آپ بھی شامل ہو گئے، یہ ایلیٹ صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ قوم کی فکر کرے۔ میں نے 14 اگست کو جب تقریر اپنی کی، اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ الف لام میم کے اندر جو دوسری صورت ہے اس کے اندر بتاتا ہے کہ یہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہتا ہے، پہلی ذمہ داری جو ڈالتا ہے کہ تم لوگ جو اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دیا، مما رزقناہم ینفقون، جو وہ تم کو کھانے کے لیے دیا اس میں سے تم خیرات کرو۔ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام وہ بہت بڑا مذہب ہے جس کی بنیاد ہی معاشرے کی ہمدردی سے شروع ہوتی ہے، جس کی بنیاد ریاست سے نہیں شروع ہوتی، جس کی بنیاد ہمدردی سے شروع ہوتی ہے اور انصاف سے۔ دو چیزیں۔ تو انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ لا، قانون، پارلیمنٹ، جوڈیشری۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں سینکڑوں فیصلے کرتے ہیں۔ تو میرا مذہب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی طرح صرف 2 کاموں پر مامور ہوئے۔ دیکھو، عبادت تو اللہ سے میرا تعلق ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ جواب لے لے گا اور میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، مگر جو انسانی حقوق ہیں، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ طریقہ ہے کہ میں آپ سے کیا سلوک کرتا ہوں۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس عبادت کی بنیاد یہ ہے کہ میں معاشرے کے اندر کیا سلوک کروں۔ وہ رومی نے کیا خوب کہا کہ محبت کا جذبہ تو اندر سے نکلتا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرو۔ اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں کہ ٹوٹلی انوالو یور سیلف ان یور سیلف، کہ بس پیسہ کماؤ۔ اپنے آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر خوبیوں کو پہچانو اور ان کو آگے لے کر آؤ۔ دوسرا قدم رومی کہتا ہے کہ اپنے خاندان سے محبت کرو۔ خاندان سے محبت کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پڑھا لکھا کر اور پیسہ بنانے کی مشین بنا دو۔ اس سے خاندان سے محبت کا بھی مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کی اقدار تھیں وہ آپ تک اس محبت والے ماحول کے اندر وہ اقدار جائیں۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ 40 گھر تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا مطلب آج کل کی دنیا کے اندر اگر یہ امکان نہیں ہے کہ 40 پڑوس کے گھر ہوں تو کم سے کم کانٹیکٹس کے اندر 40 لوگوں سے محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے پھر اپنی قوم سے محبت کرو، اور اپنی قوم سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری قوموں سے نفرت کرو۔ جو دنیا کے اندر اس وقت سرمایہ داری نظام اور جو اقدار ہیں، ایتھکس اور مورالٹی سے عاری اقدار دنیا کے اندر ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ افریقہ میں لوگ مرتے رہیں اور مارے جائیں، اور لیٹن امریکہ میں یہی ہو، اور مشرق وسطیٰ میں یہی ہو، اور مشرق فارس کے اندر یہ ہو۔ ان کو کوئی اس سے مقصد نہیں۔ وہ جمہوریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرے ملک کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ تیل کی جگہوں کو اپنے لیے لائن اپ کر لو۔ میرے ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے لیبر چاہیے۔ میرے ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے وہاں کی جو معدنیات ہیں اور ذرائع ہیں وہ سب مجھے چاہیے۔ تو یہ اسلام، جمہوریت والا اسلام ضرور ہے، مگر ایسا اسلام نہیں جو ایتھکس اور مورالٹی سے عاری اسلام ہو۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان کو بچا لیا تو ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اور ایک انسان اگر قتل ہوا تو ساری انسانیت قتل ہوئی۔ دس از دا واحد ریلیجن، دس از دی اونلی ریلیجن آئی نو دیٹ ٹاکس اباؤٹ ہیومینٹی بیانڈ ریلیجن اٹ سیلف۔ تو یہ وہ آپ کی طاقتیں ہیں، یہ آپ کی وراثت ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں، یہ آپ سے امید کرتا ہوں کیونکہ آپ ایلیٹ میں شامل ہوئے کہ پاکستان کی ضروریات کے اندر کیا ہیں۔ بڑی بڑی 2-3 کسر میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اوور آل بات کروں گا۔ ایک کسر تو یہی ہے
کہ عورتوں کا پروڈکٹیوٹی معاشرے کے اندر بہت محدود ہے. اچھا، اور ایک عجیب سی کیفیت ہمارے ساتھ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو سب کو تعلیم دینا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور جب تعلیم مل جاتی ہے تو وہ ڈرین جو ہے وہ باہر کی طرف ہے. اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ روزی کی تلاش اور ہجرت کرنا یہ تو انسان کا رائٹ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بین الاقوامی اعتبار سے دیواریں بھی کھڑی ہوتی ہیں. دنیا بھر کے اندر ظلم ہوتا رہے، جب ظلم سے بھاگ کر لوگ کسی جگہ جائیں تو وہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور میڈیٹرینین میں لوگوں کو ڈوبنے دیتے ہیں، مگر اپنے در کے دروازے کھولتے نہیں ہیں. یہ دوسری بات ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ایک نیچرل برین ڈرین ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان مستحکم ہو، پاکستان کے اندر روزی ہو تاکہ لوگ باہر نہ جائیں. اس کی ذمہ داری معاشرے پر بھی ہے. دوسری، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیٹریاٹزم کی وجہ سے میں لوگوں کو روزی روک کر یہ کہوں کہ تم باہر مت جاؤ. یہ اگینسٹ نیچر ہوگا اور اس پر قوم کام نہیں کر سکتی. دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں کا جو ایٹریشن ہے خواتین سے، آپ سے میں وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ جو نالج آپ کو ملی ہے، جو امانت ہے اس ملک کی بھی، اس نالج سے واک اوے مت کرنا. اچھا، کیوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ جو ڈگری ہے صرف اچھی شادیوں کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ ڈگری یقیناً اچھے مستقبل کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ ڈگری اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کام کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی اور ان کے اساتذہ کی کہ یہ بھی اس بات پر تحقیق کریں کہ وجہ کیا ہے. اور بڑی سمپل سی ہے، مگر ہمیشہ کچھ لوگوں نے تو یہ کیا. سندھ کے اندر ایک ایسی یونیورسٹی اب بنی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اونلی بوائز. دیٹس ناٹ دا سلوشن، ہے نا. اونلی بوائز یونیورسٹی، اونلی بوائز میڈیکل کالج نواب شاہ میں بن بھی گیا صرف اس لیے کہ جی ایٹریشن و خواتین کو جو ہم علم دیتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتا ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. تو لہذا دیٹ از ناٹ دا ایشو. دو ایشوز ہیں صرف خواتین کے کام کرنے کے. ایک تو یہ ایشو ہے کہ ہراسمنٹ سے آزاد رہیں. حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر ان سے پوچھا کہ بھئی سیفٹی کا کیا، تو ریاست مدینہ کے حوالے سے تم کیا کہہ سکتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یمن سے عدن تک ایک عورت زیوروں سے لیس جائے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے گا. یہ ہے سوسائٹی کی ذمہ داری اور ریاست کی ذمہ داری کہ ہراسمنٹ سے پروٹیکٹ کریں. لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ماں باپ کو شروع سے ہی کنسلٹیشن میں لیں، فیملیز کو کنسلٹیشن میں لیں. کبھی کبھی فیملیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ چلو تعلیم تو ٹھیک ہے مگر کام کے اعتبار سے اجازت نہیں ہوتی، اور یقیناً جتنی لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں ان کی فیملیز کے اندر یہ بھی گفتگو ہوتی ہوگی. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم پیٹرن کے حوالے سے فاؤنڈیشن یونیورسٹی یہ کام کرے کہ ماں باپ کو شروع سے کنسلٹیشن میں رکھے کہ یہ سیکیور ماحول ہے. صرف تعلیم کا ہی نہیں بلکہ اسپتال کا بھی سیکیور ماحول ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا تو ایشو وہاں ایڈریس ہوا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ عورت جب اس کی فیملی بڑھتی ہے تو وہ پھر چاہتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے. پچھلے دنوں ہمارے پاس صدر کے پاس محتسبین کے 5-6 محتسبین ہیں، وہاں پر یہ بہت آتا ہے کہ جی پریگننسی لیو نہیں ملی، پریگننسی لیو کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، مانا نہیں گیا. اس اعتبار سے ہمدردی سوسائٹی میں کم ہے. تو ایک تو یہ ہمدردی بڑھنی چاہیے انسٹیٹیوشنز میں خاص طور پر، اور عورتوں کا کسی وجہ سے نکل جانا پروڈکٹیو سائیکل سے اور واپس آنے کو ویلکم کیا جائے، نہ کہ یہ محسوس ہو کہ وہ پیچھے رہ گئی اب، اور وہ خود ہی سوچے کہ بھائی میں تو 4 سال میں نے پریکٹس نہیں کی. میں نے 4 سال پریکٹس نہیں کی تو پھر اب میں تو پیچھے رہ گئی. تو یونیورسٹیز کا کام اور اسپتالوں کی ذمہ داری یہاں ہونی چاہیے، تو اس ایٹریشن کو وہ ہینڈل کریں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ نمبر وہ کیسے بڑھیں. اتنی ضرورت ہے پاکستان میں، کس کے پاس جاؤں، کس سے کہوں. تو لہذا میں تقریر کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو خود فکر کرنی پڑے گی. آپ کو معلوم ہے نرسیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں نرسز، پاکستان کو 9 لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت سے 2 یا 3 لاکھ کے قریب ہے میرا اندازہ ہے. اس فگر پر میں ایگزیکٹ نہیں ہوں مگر 9 لاکھ کا فگر ایک ہے. باقی کہاں سے آئیں گی؟ اس سپیڈ سے
کہ 50 آپ پروڈیوس کریں، 50 کوئی اور سال میں 1000 2000 پروڈیوس ہو جائیں، دیٹس ناٹ انف. کیا ترکیب استعمال کی جائے؟ تو نمبر ایک وہ. دوسرا یہ کہ بہت سارے، اور پھر روزی بھی ہے نا، بہت سارے ایمبیسڈرز میرے پاس آتے ہیں جو مڈل ایسٹ جا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کریں گے نرسوں کے لیے امپلائمنٹ وہاں پر بڑھائیں کہ ان کی امپلائمنٹ مڈل ایسٹ میں ہو. تو میں ان کو ڈسکریج کر نہیں سکتا، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کاش میرے ملک کے اندر ان کی امپلائمنٹ بڑھ جائے تاکہ وہ برین ڈرین نہ ہو. تو یہ بھی، بٹ وی ہیو ٹو پروڈیوس. یہ سوچنا کیسے پروڈیوس کریں گے بھائی آپ بتائیں. یعنی اس ملک کو ضرورت ہے، فیکٹریوں کی ضرورت ہے کہ فیکٹری کے اندر یہ نرسیں اتنی پروڈیوس ہوں کہ 10 سال کے اندر تو ہم 9 لاکھ تک پہنچ جائیں، مگر جو فگرز ہیں اس میں ہم نہیں پہنچتے، لہٰذا نمبرز. دوسرے ڈاکٹروں کی، ڈینٹسٹوں کی ضرورت ہے مگر روزی بھی نہیں ملتی. ساتھ ساتھ ایک عجیب ڈائلیما کے اندر اور پیراڈاکس کے اندر میں بھی پھنسا ہوا ہوں کہ جی پروڈیوس کرو گے نوکری نہیں ملے گی، باہر چلے جائیں گے. باہر چلے جائیں گے تو ہمیشہ کا برین ڈرین ہو گیا یار، ہے نا. امریکہ اور انگلینڈ وہاں جا کر بڑی خدمت ہو رہی ہے مگر پاکستان کی نہیں ہو رہی. بٹ نمبرز ہیو ٹو بی انکریزڈ. اور نمبرز آپ کو کیا بتاؤں، میں اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں جسٹ ٹو لیو این آئیڈیا امنگ یو who will be going to become future owners of these medical colleges and deciders of these colleges, medical, nursing and all other. کہ فگرز کیا ہیں؟ فگرز یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر FSC کا جو گریجویٹ ہے اس میں سے صرف 9% کو آگے ایڈمیشن ملتا ہے، 9% کو. اور جن ممالک سے ہمارا مقابلہ ہے ریجن کے اندر، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ہر جگہ 25% سے زیادہ ہے. یعنی FSC کے گریجویٹ جب آگے جانا چاہتے ہیں تو یہاں داخلہ ہی نہیں ہے، یہاں یونیورسٹی ہی نہیں ہے. کین یو امیجن دا بگیسٹ سیٹ بیک ٹو اس؟ لاکھوں انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی جا رہے ہیں، ملک کو بھی اچھا کر رہے ہیں، بٹ وی ہیو سچ اے ڈرا بیک. پھر بچوں اور بڑوں، آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. امیجن کس کی ذمہ داری ہے؟ یقیناً آپ کی نہیں ہے کیونکہ آپ ڈینٹسٹ بن گئے، مگر تکلیف اور غم تو ہونا چاہیے. یعنی اس بات کا امکان ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہیں وہاں ان پڑھ بچے ہوں گے. اس تکلیف کے حوالے سے آپ کا کنٹریبیوشن بھی رہنا چاہیے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹری کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، ہر جگہ ہمیں گریجویٹس کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی ہو تاکہ وہاں تک پہنچیں. تو یہ وہ غم ہیں جو میرے ہیں اور جو ملک کے لیے مستقبل کے اندر بڑے پریشان کن ہوں گے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے سمدھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے 2000 کے قریب، 2001-2 میں، اس سے کچھ پہلے وہ الیکٹریکل انڈسٹری تھی ان کی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ بجلی کا شدید فقدان ہوگا اور جو کمٹمنٹس ہوئے ہیں وہ بہت پریشان کن ہوں گے. بٹ نو بڈی ہرڈ دیز ساؤنڈ وائسز. وائی پیپل ڈو ناٹ ہیئر دیز ساؤنڈ وائسز؟ کیونکہ آپ کے یہاں جو یہ نیا معاشرہ نہیں ہے. انسانی معاشرے کے اندر سقراط کے زمانے سے اس نے کہا، اس کو کسی نے پوچھا معاشرے کیسے چلتے ہیں، اس نے کہا کہ جناب تجارت سے چلیں گے. آپ کی ویئرز، یہ بھی آپ کی ایک تجارت والی ویئر آ گئی کہ آپ کا اسکل سیٹ آ گیا جس کو آپ اس سے ہمدردی بھی لیں گے، ثواب بھی کمائیں گے، مریض کا علاج بھی کریں گے اور پیسے بھی کمائیں گے. تو تجارت. اور دوسرے اس نے کہا مشاورت، بغیر مشاورت کے کام چلتا نہیں ہے. اور تیسرے اس نے کہا کہ ایک ڈگنیٹی اور ایک پیشن. اور آج بھی یہ بات درست ہے کہ مشورے کے بغیر ریاستوں کے اندر جمہوریت کا فقدان ہونا، مشورے کو کم رکھنا، غلط مشورے لینا، جابری، نان میرٹ کو پروموٹ کرنا، غلطیوں سے نہ سیکھنا، تو یہ تو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ صرف ڈینٹسٹ نہیں، مجھ جیسا ڈینٹسٹ جو سیاست میں بھی آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے معاشرے کی تکلیف پالنا اور معاشرے کی تکلیف کم کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو بھولیے گا نہیں. ایک اور بات میں عام طور پر کہتا تھا، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ کی ایک دعا ہے جو گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو میں سناتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اور یہ دعا جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیج رہے تھے
تو حضرت موسیٰ پریشان بہت تھے، بہت بڑا کام تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بھائی میں تو جا نہیں سکتا، مجھے آپ طاقت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے 6-7 عجوبے دیے ان کو، واہ واہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعا کی، اور اتنی مکمل دعا ہے کہ یا اللہ میرے علم کے لیے سینہ کھول دے. اور علم تو بہت ہے، آپ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہیے گا کہ آپ کو ڈینٹسٹری کا یا نرسنگ کا 1% بھی پتہ چلا ہے. forget that, not even 1% you know. آئنسٹائن نے کیا خوب کہا، اس نے یہ کہا کہ بالکل علم کا حال یہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی دروازہ کھولا تو اس میں لگتا ہے کہ اتنی بڑی لائبریری ہے، لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، جس میں ایک نرسری رائمز جتنی سمپل سی ایک کتاب ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اور باقی کتابیں تو زبان میں بھی نہیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آئے. تو علم ایسا ہے. تو اللہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اور آپ لوگ بھی دعا کریں، یا اللہ میرا سینہ علم کے لیے کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام آسان کرے. آپ کی زندگی اب کاموں کی ڈپینڈنٹ رہے گی کہ آپ کے کام آسان ہوں. واحلل عقدۃ من لسانی، کتنی خوبصورت بات ہے کہ میری زبان کے اندر میری لکنت نکال دے، میرے لیے کمیونیکیشن آسان ہو جائے. اور یہ کمیونیکیشن کا معاملہ اپنے گھروں میں، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. غلط فہمیوں کی بنیاد پر دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. گڈ کمیونیکیشن، اور آپ مریض کے ساتھ اچھا کمیونیکیشن، اپنے شاگردوں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ. اور وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، اور پھر یہ کہ لوگ سمجھ بھی جائیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہہ کچھ دیا سمجھا کچھ گیا. تو یہ بڑی مکمل دعا ہے. کمیونیکیشن سائنسز آپ بچوں سیکھتے رہو گے. اب بار بار آپ کو سکھایا جائے گا کہ مریض کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرو، مریض کے ساتھ کیا کرو، کیسے ہمدردی، آرٹیفیشل نہیں، جینوئن اندر سے نکلتی ہوئی ہمدردی کریں. کبھی کبھی عادی ہو جاتے ہیں تکلیف دیکھنے کو اور تکلیف سہنے کے. اور آخری بات بچوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی ڈینٹسٹری کی تو کوئی بات ہی نہیں کی آپ سے. میں کمیونیکیشن کے اندر مجھے یاد آیا، میرا ایک استاد تھا ڈینٹل مٹیریلز میں. کسی بچی نے ڈینٹل مٹیریلز کی بات کی، اور بڑی سوکھی سی سائنس ہے، مگر وہ مشیگن میں 74 کی بات کرتا ہوں، میں نے اس کا ایک کورس کیا. اس کا نام تھا کمال ازغر کہتا تھا وہ اپنے آپ کو، ایرانی تھا. تو جب وہ آتا تھا کلاس میں، اور آئی واز آلویز امپریس، آئی ول ریمائنڈ پیپل ہیو ریمائنڈیڈ پیپل آلموسٹ آل مائی لائف، کہ وہ ڈینٹل مٹیریلز جیسی چیز میں جب آتا تھا اور 1 گھنٹے بعد جب جاتا تھا تو میں دنگ ہوتا تھا کہ اس کے پاس تو اتنا علم ہے کہ یہ اور گھنٹوں بیٹھ کر بات کر سکتا ہے. تو دس از دی آرٹ آف کمیونیکیشن ان آل سائنسز. اور پھر علم ایسا عجیب سی کیفیت ہے کہ بچوں جنہوں نے آرتھوڈونٹکس کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب گریجویٹ کیا ڈیمانڈ سے، جہاں سے آپ بھی گریجویٹ ہیں، جب میں نے گریجویشن کیا تو وی یوز ٹو ورک ود ریموویبل اپلائنسز. دیٹس واز اٹ. اتفاق سے لائبریری میں ایک کتاب تھی جس کے اندر فکس بریسز اور ایج وائز بریکٹس کی صرف تصویریں تھیں. تو یہاں تک نالج ہی نہیں پہنچی تھی، اور اینگل اور سب لوگ پتہ نہیں کتنے 40 50 60 سال پہلے یہ سائنس پرفیکٹ کر چکے تھے، اور یہاں تک نہیں تھا. تو آپ کی قسمت اچھی ہے کہ اس وقت علم ان استادوں کے ذریعے آپ کو ملا، انہوں نے صرف اس کو چینل کیا. اس وقت علم کلاؤڈز میں موجود ہے. تو آپ زندگی میں یہ خیال رکھیے گا کہ کیپ یور سیلف ابریسٹ آف چینجز، اینڈ دیٹ مینس کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ان اے شارٹر ٹائم، دی ایبلٹی ٹو ایبزارب مور انفارمیشن. یہ اب آپ کا اسکل سیٹ بن گیا ہے. اس بات کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ باہر جائیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اٹ از ٹو ایکسپینسو. ایون مائی گرینڈ چلڈرن آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی اب تو باہر جانا اور علم حاصل کرنا بہت ایکسپینسو ہے. تو لہٰذا یہ جو کانڈوئٹ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے علم کا، تقریباً آل نالج از ان دا کلاؤڈ، آل نالج. صرف استاد اب کیا کرتے ہیں، وہ صرف اس کی چینل، وہ کیف جو کہلاتی ہے نا، جس میں پانی ڈالتے ہیں آپ بوتل کے اندر، وہ کیف بنتے ہیں کہ آپ کو آرگنائز انداز سے علم حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ کیپ یور مائنڈز اوپن. دوسرا یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میڈیکل سائنسز میں پریونشن از فار بیٹر دین کیور، far cheaper than cure. Even in dentistry, I used to make a claim, I have reduced 5% just for the sake of it. میں claim کرتا تھا کہ 95% oral and dental problems are preventable. That's true. 95 نہیں تو 90. اور میں نے پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کا صدر رہا 2 سال.
تو میں نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ، اور یہ احساس جو ہے نا کہ پریونشن، یہ احساس بھی اتفاق سے دیر سے ہوتا ہے. آپ گریجویٹ کرتے ہیں ایز اے کیوریٹو پرسن، علاج کرنے والے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو معاملہ رکتا ہی نہیں ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے. اتنا اچھا میں کام کرتا ہوں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. مگر جتنا بھی میں اچھا کام کروں قدرت سے تو اچھا نہیں ہوتا نا. تو میرا کام پہلے فیل ہوتا تھا اور قدرت کا کام بعد میں فیل ہوتا تھا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آل مائی اسکل سیٹس، ساری زندگی شروع کے 10 سال صرف اسکل سیٹس اپنی ڈینٹسٹری کو بہتر کرتے گزارا. 10 سال کے بعد احساس ہوا کہ بھائی دیر از سم تھنگ وچ از ہیپننگ، جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جس میں دانت خراب بھی ہو رہے ہیں. تو لہٰذا پریونشن کے اعتبار سے میں نے ایز پریزیڈنٹ ڈینٹل ایسوسیشن بڑا کام کیا. 2000 کے زمانے میں 8-9 لاکھ بچوں کو ایجوکیٹ کیا آن ہاؤ ٹو برش. 22 حدیثیں تھیں میرا خیال تھا، اب مجھے پتہ چلا نہیں 22 نہیں 23 حدیثیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے حوالے سے اتنی ہدایات دی کہ جب فرشتہ آتا تھا کہتا تھا مسواک کرو. آخری وقت میں انہوں نے مسواک کیا. رات کو اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، باہر جاتے تھے مسواک کرتے تھے. مسواک کے لیے کہا کہ منہ میں سے بدبو نہیں آئی. اتنی حدیثیں موجود ہیں. اٹ از پریونشن. اسی طرح سے طہارت از پریونشن ہے، طہارت از پریونشن. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اس ملک کو ضرورت کیوریٹو کی کم ہے اور پریونٹیو کی بہت زیادہ ہے. سو لہٰذا شروع سے اپنے آپ کو اورینٹ اس طرف کرنا کہ یو مسٹ پریونٹ واٹ ایور از ہیپننگ ان دس کنٹری. ہمارے لیے پیچھے بھاگنا، بڑے بڑے اسپتال بنانا بڑا مشکل کام ہے. اور دوسری بات، آخری بات بچوں آپ سے یہ کہوں کہ واٹ ایور یو ڈو ان لائف، جو میں نے آپ سے کہا کہ انسانی ہمدردی کو بنیاد بنائیں اور انصاف کو بنیاد بنائیں، اور درگزر کو، ایک تیسری بات، درگزر کو بنیاد بنائیں. کیونکہ درگزر کے بغیر خاندان بھی نہیں بنتا، درگزر کے بغیر ماں باپ کی محبت بھی نہیں بڑھتی، درگزر کے بغیر بھائی بہنوں کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، درگزر کے بغیر قبیلوں کے درمیان معاملات خراب ہو جاتے ہیں، درگزر کے بغیر قوم کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور آج کل کا آپ ماحول پاکستان میں دیکھیں، وی ہیو ٹو نیرو مائنڈیڈ. پتہ نہیں کیا کیا ہمارے گولز ہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو قومی کیفیت ہے یہ گھروں سے بھی ختم ہونی چاہیے. درگزر کریں، معاف کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل معاف کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ فیصلہ کر رہے تھے تو اپنے کزن کا فیصلہ ان کے پاس آیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو جو منافق تھا اس نے کہا دیکھا تم نے اپنے خاندان کے لیے فیصلہ کیا، اور ہی واز ویری ہرٹ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا. تو معاف کرنے کے اندر بڑی اللہ نے برکت ڈالی. اللہ خود، میں اور آپ اس سے جاتے ہی معافی مانگتے رہیں گے. نماز کے اندر ہی معافی مانگتے رہتے ہیں اور آپس میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جو رومی کی میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ رومی نے کہا کہ جی اپنی قوم کے ساتھ محبت کرو، اور پھر قوم سے آگے پھر اس نے یہ کہا کہ انسانیت سے محبت کرو. یہ میرے قرآن کے اندر جو بات آئی نا کہ ایک انسان قتل ہوا تو ساری انسانیت قتل ہوئی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ انسانیت کے ساتھ ساتھ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں ان سے محبت کرو. یعنی پتھر سے، پانی سے، اور آج کل انوائرمنٹ کے اعتبار سے کتنی خوبصورت چیز ہے، ہر چیز سے محبت کرو. میرے نبی کنزرویشن کے اندر کہ وضو کرو دریا کے ساتھ بھی تو پانی کنزرو کرو. پھر اس نے یہ کہا، دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے، میں اسی بات پر ختم کروں گا، کتنی خوبصورت بات ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس کے بغیر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. اور اس نے کہا کہ یہ راستہ نیچے سے چلتا ہے، یہ راستہ اوپر سے نہیں چلتا. بعض لوگ اوپر سے راستہ پکڑتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا اور نبی نے یہ کہا لہٰذا جناب ہم نے اس کے اوپر ریئیکشن کرنا ہے. یہ محبتوں کا، درگزر کا، یہ راستہ ہی نیچے سے چلتا ہے، اپنے دل سے، اپنے گھر سے اور اس کے باہر.